اب یہاں آیات سے مراد کئی چیزیں ہیں. ایک تو وہ ہے جو اللہ نے آفاق کے اندر پوری کائنات کے اندر رکھی ہے. سورج چاند ستارے سب اللہ کے خالق مالک ہونے اور بہترین نظام کے چلانے کی دلیل ہے کہ اللہ نے اتنی بڑی بڑی چیزوں کو پیدا کر کے جو ہزاروں بلکہ لاکھوں کروڑوں سال سے پیدا ہے اور اس کے بعد یہ بڑے سسٹمیٹکلی اور منظم طریقے سے چل رہی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا پیدا کرنے والا ان کا مالک اور چلانے والا بہت حکیم ہے اور اسے ان تمام چیزوں کے پر مکمل اختیار ہے, وہ اس کے کنٹرول میں. یہ اس بات کی دلیل ہے. تو یہ آفاق کے اندر بکھری ہوئی ہے. دوسری وہ قسم ہے آیات کی جو انسان کے اپنے اندر سے تعلق رکھتی ہے کہ اللہ نے انسان کو اس طرح پیدا کیا کہ اتنی آسانی کے ساتھ دو پیروں کے پر کھڑا ہوتا ہے, چلتا ہے, بھاگتا ہے, اپنی باڈی کا بہت ساری چیزوں کے اندر استعمال کرتا ہے. اللہ نے ہم کو صرف ہاتھ دیے, اس ہاتھ کے ذریعے ہم کیا کچھ نہیں کرتے. یہ جو فولڈ بنائے گئے, جوڑ بنائے گئے, کتنے فائدے. اگر ہمارے جسموں کی انگلیوں سے جوڑوں کو ہٹا دیا جائے تو ہم کیا کر پائیں گے. یہ بہت سارے کثیر المقاصد کاموں کو نہیں کر سکتے. انسان کی ترقی کا راز جو اللہ نے اس کو دانائی اور حکمت کی شکل میں عطا کیا, اسے عمل میں لانے کے لیے اس کے جوڑوں کا بہت بڑا عمل دخل ہے کہ اللہ نے اس کے جسموں کے اندر 360 جوڑ رکھے اور اسی کی بنیاد کے پر وہ زندگی کے بہت سارے امور کو بجا لاتا ہے. اگر اس کو ہٹا دیا جائے تو انسان کی زندگی کوئی کام کی نہیں. وہ بہت کچھ سوچنے کے بعد کر نہیں سکتا, کچھ بھی نہیں کر پائے گا. نہ ہم گاڑیاں چلا پائیں گے, نہ عمارات بنا پائیں گے, نہ اپنا کوئی کام کر سکتے. اللہ نے ہم کو ایک چیز عطا کی, بہت بڑی نعمت ہے. جانوروں کو دیکھیے, انہیں انگلیاں نہیں عطا کی گئی, کیا کر لیتے ہیں. بڑے بڑے جانور ہونے کے بعد بھی وہ ہمارے قابو میں. چاہے ہاتھی کی بات کہیے, بڑے بیل کی بات کہیے, بڑے بڑے جانور, یہ دراصل اللہ نے انہیں پنجے نہیں دیے, انگلیاں نہیں عطا کی, جس کی وجہ سے وہ بہت سارے کام نہیں کر سکتے. یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہم کو عطا کی, یعنی وہ چیزیں جو اللہ نے ہمارے جسموں کے اندر رکھی ہیں. اس کے علاوہ تیسری آیات کی وہ قسمیں ہیں جو اللہ نے تاریخ کے طور پر رکھی, یعنی پچھلی قوموں کے واقعات جس سے ہم سبق پڑھتے ہیں. قرآن ان واقعات کو بیان کرنے کے بعد کیا کہتا ہے, لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. یہ جو واقعات پیش آ رہے ہیں دراصل لوگوں کے لیے عبرت اور نشانی ہے کہ جن لوگوں نے غلط کام کیا اللہ نے ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا, اچھے لوگوں کے ساتھ کیا کیا. تو یہ انجام بتاتا ہے عبرت کے طور پر. ہم بھی اگر وہی کام کریں گے, قانون فطرت تمام لوگوں کے لیے یکساں ہے کہ قوم عاد, قوم سمود وغیرہ نے جو غلطیاں کی اس کی بنیاد کے پر عذاب نازل ہوا, وہی غلطی کرنے پر ہمارے اوپر بھی عذاب نازل ہوگا. قوم شعیب نے جو غلطی کی, کاروبار کے اندر دھوکہ دہی, کیا آج ہمارے یہاں تمام چیزیں نہیں پائی جاتی ہے؟ بالکل عام ہے, بالکل عام ہمارے یہاں. کاروبار تجارت میں آپ کتنوں کے پر یقین کریں گے, کہاں پر انسان خلاف شریعت امور سے بچا ہوا ہے. چاہے ہمارے تعلیمی اداروں کی بات کہیے, میڈیکل لائن کی بات کہیے, کاروباری لائن کی بات کہیے, کس جگہ آپ کہیں گے کہ واقعتاً معاملات تمام ٹھیک ٹھاک چل رہے. ہر جگہ آپ کو کرپشن نظر آئے گا. یہ ہے اللہ کی آیات بتا رہا ہے, ان واقعات کے ذریعے اپنی اصلاح کر لو, ورنہ نتیجہ کیا ہوگا کہ اس کی بنیاد کے پر بہت سخت عذاب سے دوچار ہونے والے ہو.